بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جب میں نے دوستوں یوٹیوب پر شعیب اختر کا ایک نیا انٹرویو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ 25 سال شعیب اختر کی 25 سال جن میں شعیب اختر نے دولت کمائی، عزت کمائی، شہرت کمائی، آج شعیب اختر نے ان سالوں کو فضول قرار دیا، ایک تماشا خیز سال قرار دیا. وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے اور وہ کرتا کچھ اور ہے. وہ اپنی زندگی کے بارے میں اور فیکٹ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، بہت سی کتابیں پڑھی ہے. تو آئے میرے دوستوں اس انٹرسٹنگ انٹرویو کو شعیب اختر کی منہ سے سنتے اور اس سے کچھ سبق حاصل کر لیتے. تو آئے میرے دوستوں ویڈیو کو دیکھتے ہیں. لوگ کتنا جانتے ہیں آپ کے بارے میں؟ آپ نے وہ سائٹ دکھائی اپنی کبھی کسی کو؟ اللہ دکھائے گا ایک دن. ابھی تو نہیں سٹارٹ ہوئی ہے دوسری. اکیلے میں شاعری کرتے رہتے ہیں آپ؟ شاعری اللہ کے اولیاء کرام کرتے تھے یار. وہ جب ایک سٹیج پہ پہنچتے تھے، ایک شاعری ایک غالب صاحب نے کی ہے، ایک شاعری علامہ صاحب نے کی ہے. ٹھیک ہے. ایک اللہ کی عشق میں کیا اور ایک اس نے دوسرے کے عشق میں کی ہے. آپ کے فیوریٹ شاعر کوئی ایک شاعر؟ علامہ صاحب یار، علامہ صاحب سے بڑا کون ہے یار. کوئی ایک شعر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اس کا ترجمہ؟ ان کے بیٹے نے ان سے کوئی چیز منگوائی باہر سے، اچھا، تو انہوں نے ان کو لکھ کے بھیجا تھا، شعر لکھ کے بھیجا تھا کہ میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، میں فقیر ہوں. خود ہی نہ بیچ، خود ہی سمجھتے ہیں اندر والی؟ جی بالکل. ضمیر نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. سو آپ نے یہ چیزیں پڑھ کے اور کچھ خود بھی آپ ایسے تھے زیادہ اس میں کھو گئے ہیں؟ میرا مقصد نہ میرا دنیا سے نہ زیادہ تعلق واسطہ ہے نہیں. جسمانی کمزوریاں ضرور ہیں میرے اندر، بہت ہیں، وہ ہر انسان کے اندر ہوتی. I try to overcome it. اگر وہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. دیکھ، میں ہر سیکٹ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے ہر سیکٹ کے بارے میں پڑھا. میں نے رائے بینڈ والوں کے ساتھ ٹائم لگایا، میں نے اہل تشیع کے ساتھ ٹائم لگایا. ٹھیک ہے. میں نے اہل حدیث کے ساتھ ٹائم لگایا. میں خود اہل سنت ہوں. ٹھیک. میں خود نقشبندی سلسلے کا ہوں. مجھے ہر سلسلے سے فیض لینا ہے اور مجھے ہر سلسلے کو جوڑنا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور دیکھو یار، الٹیمیٹلی بندے کا مقصد، اب میں جب پوری زندگی جب دیکھتا ہوں نا، پچھلے 25 سال، اس سارے 25 سال میں نا ساری زندگی نا فضول لگتی ہے مجھے. سارا کھیل تماشا لگتا ہے. اچھا. 5 وکٹیں لے بھی لی تو پھر کیا ہو گیا؟ آپ اس سے پوچھیں جس نے ایک وکٹ بھی نہ لی ہو. پھر کیا ہو گیا یار؟ یہ دنیاوی چیزیں ہیں. نام بن گیا تو میرے سے پہلے بھی کرکٹر تھے. مگر اللہ کی دین ہے. اللہ کی دین تو ہے، ٹیلنٹ ہے، لیکن اللہ نے کھیل کود کے لیے مجھے نہیں پیدا کیا نا. اب میں کھیلا کودا، میرا نام، وجہ شہرت میری یہ بن گئی. بالکل ٹھیک ہے. کہ میں کرکٹر تھا، میں فاسٹسٹ بولر ہوں. ٹھیک ہے. تھوڑا بہت مجھے اللہ نے اہل زبان میں بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. میں بولتا بھی تگڑا ہوں جی. ٹھیک ہے جی. لیکن اب مجھے یہاں سے اگلا سٹیپ کیا لینا ہے؟ میں یہ تو پوچھ رہا تھا کہ یہ اگلا سٹیپ جو ہے نا یار، یہ بہتری کی طرف ہونا چاہیے. اب مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے جانا کہاں ہے یہاں سے. اب مجھے یہاں سے کیا ڈھونڈنا ہے. دنیا میں فیم دیکھ لی، پیسہ دیکھ لیا، ٹریولنگ کر لی، کھا بھی لیا، پی بھی لیا، سمندر کا ہر کیڑا مکوڑا میں نے کھا لیا، گیم ریزرو میں نے کھا لیا، وائلڈ لائف میں نے پوری پڑھ لی. پلانٹ ارتھ کے بارے میں جتنا میں پڑھ بیٹھا ہوں کوئی شاید نہیں پڑھا ہوگا. کوئی تقریباً 500 اولیاء اکرام کے بارے میں پڑھ بیٹھا ہوں. کوئی میں 450 صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھ بیٹھا ہوں. سب سے بڑھ کے میں اہل بیت کے بارے میں پڑھ بیٹھا ہوں. پھر میں آپ اسلام کی زندگی کے بارے میں پڑھ بیٹھا ہوں. اب میں پڑھ بیٹھا ہوں. صحیح ہے. اب عمل کی طرف کیسے آؤں میں، وہ زندگی کیسے اڈاپٹ ہو جائے اور میں وہ کردار ایسا اپنا لوں، وہ اختیار میں وہ کردار کیسے آ جائے جس سے میرا امپیکٹ دنیا میں بیٹھے. میری وجہ شہرت تو شاید میں ہسٹری کا حصہ رہوں. میں تو دل کی بات کر رہا ہوں. میری وجہ شہرت شاید یہ رہے، لیکن میں اس وجہ سے زندہ نہیں رہنا چاہتا یار کہ ایک یہ انسان تھا. میں اس وجہ سے زندہ رہنا چاہتا ہوں یار کہ ایک اچھا انسان بھی تھا. ٹھیک ہے. اور اللہ کی نظر میں جو بہتر ہے وہ بہتر ہے. دنیا کی نظر میں وہ بہتر ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شعیب بھائی، آپ اپنے یوٹیوب پہ اس قسم کی بات انڈائریکٹلی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یار وہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی انہوں نے پتہ نہیں میری میڈیا نے پورٹری کی ہوئی تھی، حالانکہ میں نے سیاستہ کے ساتھ شریعت و طریقت بھی پڑھی ہوئی ہے. جی سنے ابھی داؤد سے لے کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لے کے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ ایسپیکٹ یہ آپ کی سائڈ بھی پڑھی ہوئی ہیں. اچھا. ضعیف حدیثوں سے ہٹا کے مستند حدیثوں سے چیزیں لے کے پھر میں ریلیٹ کرتا ہوں اور اللہ جو چیز سمجھاتا ہے پھر اس کے بعد سمجھ لیتا ہوں. اب یہ ساری چیزیں میری دکھائی نہیں گئی. میری چیز ایک دکھائی گئی فلیگ پوائنٹ. جی. کیونکہ لوگ اٹ سیلز نا کمرشل نہیں، ایسا بھی نہیں تھا کہ اس میں میری غلطی بھی نہیں تھی، میری غلطیاں بھی تھیں.
You know, I am the soul that who likes to do things very very open. آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں نا, لوگ نہیں سمجھتے کہ میں سوچتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہوں گے فار ایگزامپل اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ آپ کے پاس یہ علم ہے اور اگر آپ نے اگر شو کرنا ہو کوئی چاہے رمضان ٹرانسمیشن, آپ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ کہیں گے وہ کمرشل ہو جائے گا, اور یہ آپ اپنے حد تک رکھنا چاہ رہے ہیں, چند لوگ جو آپ سے ملیں گے تو اللہ کا دین بکاؤ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا دین لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے. وہ بھلائی آپ ایک چینل کو بھی نہیں یوز کر سکتے, آپ ایک ٹی وی کے اوپر یا دیکھو میں پہ سرٹیفکیشن نہیں, میں عالم نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں, مجھے جو اللہ نے سکھایا میں بیان کر رہا, جو ایکسپیرینسز ہیں میں تمہیں بتا دی ہوں. مگر آپ کو یوتھ فالو کرتی ہے, سب سے زیادہ آپ کو یوتھ فالو کرتی ہے. نہیں بس یہی ہے بھائی سنو, میں پہلے بھی بڑے سے دوستوں کو کہتا ہوں یار دیکھو پہلے 5 وقت کی نماز پڑھ لو, اس سے پہلے وضو کا طریقہ سیکھ لو. نماز مشکل نہیں ہے, نماز سے جو بڑی جو لڑائی ہے نا وہ وضو ہے. وہ جو لڑائی کیا ہے کہ سردیوں کی دسمبر کی رات اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے, گرم کمبل تیرے ٹانگوں میں پڑا ہوا ہے, شیطان تیری بیک پہ ہاتھ پھیر ہے, اٹھی نا نفس کے ساتھ, اٹھی نا, ٹھنڈ بڑی ہے, پانی گرم نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ جو وضو ہے نا, اور بیڈ سے اٹھنا اور وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنا, یہ ہے ساری لڑائی رحمان اور شیطان کے درمیان. تو رحمان کا ہے, یہ شیطان کا ہے, سمجھے میری بات. اب بات یہ ہے اب روز تو وہ جیتتا تجھ سے, ٹھیک ہے, کبھی تو بھی تو جیت. بہت خوبصورت بات ہے, کبھی تو بھی تو جیت. میں نے کہا تھا آپ کو اسٹارٹ میں کہ آج ہم بہت لرن کریں گے شعیب بھائی سے. کبھی ویسے وہ جیتتا ہے. اب کئی دوستوں کو کہتا رہتا ہوں نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہیں چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اور میرے جیسے بندے کی نمازیں نہیں ہوتی, میرے جیسے بندے کی پیشیاں ہوتی ہیں, سمجھے نا. ہماری کوئی نمازیاں تو نمازیں تو جدید بغدادی کی ہیں, یا بشر الحافی کی ہیں, یا پھر عثمان ہارونی کے, خواجہ اجمیر یا داتا صاحب کے نمازیں تو ان کی ہیں, یا صحابہ کرام کی ہیں, یا اہل بیت کی نمازیں. ہمارے جیسے بندوں کی پیشی ہیں, اور شکر کرو پیشی کے لیے بڑا بھی لیتا ہے. حاضری تو لگتی رہتی ہے, اور حاضری والوں کی ہوتی ہے. ہم جیسے گنہگاروں کی پیشیاں ہوتی ہیں, کھڑا ہو جائے سامنے. میری بات سمجھے؟ ہاں جی. تو اپنے آپ کو جب آپ نے اللہ اکبر کر کے سرنڈر کیا نا, جب اللہ اکبر ہم اس لیے ہمیشہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, کوئی آپ پسٹل ایسے کوئی کرتا ہے تو آپ کرتے ایسے رہتے نا, اللہ کے سامنے بھی آپ سرنڈر ہی کرتے ہو نا, ٹھیک ہے, اللہ اکبر کر کے. بالکل. تو سرنڈر کر کے ہم یہ یا اللہ آ گیا تیرا گنہگار تیرے سامنے, بالکل, اب تیری مرضی, تو جان اور تیری رحمت جانے. تو ویلکم بیک دوستوں. آپ نے سنا, آپ نے دیکھا کہ اصل زندگی کون سی ہے. آپ سوشل میڈیا پر جو لوگوں کو دیکھتے ہو اور جو سنتے ہو ان پر نہ جائیے, ان کی اصل زندگی اور ان کے اصل نفس کو آپ جانیے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. یہ تو ایک تماشا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسا ایک مشہور شخص, ان میں بھی دل اور ان میں بھی نفس ہوتا ہے, وہ سوچتے رہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں, اور آخر میں بہت سی شہرت پانے کے بعد اپنی اصل زندگی میں واپس آتے ہیں. زندگی میں دولت کمانا, عزت شہرت کمانا بری بات نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی دولت کما سکتے ہیں کما لیں, لیکن آپ کو اپنی زندگی کا اصل مقصد کا پتہ ہونا چاہیے. تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا, اور کمنٹ باکس میں اپنا رائے ضرور دینا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.